میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کریں ورنہ آپ کو نکال دیں گے، اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. یہ بات فیصلہ ہو چکا تھا یار بھائی میں جی عوام راج پارٹی اور یہ کر دیں گے، وہ اس طرح سے نہیں ہونا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. میری رائے سیدھا ہے. نہیں کیا کریں، میرا یہ ہے کہ وہ جو سریام کا کر رہے تھے وہ دوبارہ اسی طرف واپس جائیں. ٹھیک ہے، سیاست کیسے وہ کریں؟ نہیں، وہ سیاست نہ کریں. میں خود پبلک ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے سب سے بڑی عمران خان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی بجائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے چلانے کی کوشش کی. یہ ان کی غلطی تھی. عمران خان جو جیل کاٹ رہا ہے نا، اس کے بدترین مخالف بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے بات مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم مان گئے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے سارے سر یہ تو آپ کیمرے پہ سنتے ہیں نا، آف کیمرہ آپ ملے نا نون لیگ والوں سے پوچھیں. 9 مئی کے بعد کنٹرول سے باہر 9 مئی کے بعد جو روپوشی کاٹی نا، وہ بہت 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 تکلیف دہ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو یہ ریئلائزیشن ہے، لوگ اب ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں نا جو روپوشی کاٹ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے روپوشی میں. اگر کسی بھی چینل میں ہوا، ابھی حالات بدلیں گے انشاءاللہ، جب بھی بدلیں گے، اور میں کسی بھی چینل میں ہوا اور میں جتنی تنخواہ لے رہا ہوں گا اس کا 25% بھی اگر شعیب صاحب چینل لائے، شعیب شیخ صاحب، تو وہ جوائن کر اس کا 25% بھی وہ مجھے دینا، تو میں شعیب شیخ صاحب کے پاس جاؤں گا. آج میں جہاں پہ ہوں، جو پازیٹیو سائڈ ہے اس میں کردار وہ کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب کا ہے. تو فواد صاحب کا جب میسج آیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یار یہ فواد چودھری صاحب کا میسج ہے ڈی ایم کے اوپر. میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا آدمی مجھے کیوں میسج آئی ڈی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے کھول کے دیکھوں تو اوریجنل. تو انہوں نے کہا جی آپ سیلری کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا بڑی سعادت ہے، سیلری ملے یا نہ ملے. میں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان. دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ پاکستان کے ایک تو معروف صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی رہتے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں بہت سی انہوں نے مشکلات بھی دیکھیں، مشکل سفر بھی گزارا، اس کے باوجود اپنے سٹانس پر قائم رہے. میری مراد ہے صدیق جان صاحب. بھائی جان آپ کو شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں حاضر ہوں سر. صدیق بھائی، سیاسی باتیں تو آپ روز ہی کرتے ہیں، ابھی بھی بار آپ لائیو بھی بیٹھے ہوئے تھے تو روز ہی یوٹیوب پہ چل رہا ہوتا ہے، ولاگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تجزیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ کی ذات پہ بات کر لیں، اگر سر میں تھوڑا سا ہم آپ کے کریئر پہ بات کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو قدم سے اٹھ کے آنے والا نوجوان اتنے لمبے سفر، اتنی محنت کے بعد یہاں پر پہنچا ہے، اتنا آسان نہیں تھا یہ. تو تھوڑا سا اگر جرنی پر نظر ڈالیں تو خود کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آج اللہ نے جس مقام پر پہنچایا ہے، کبھی سوچا تھا؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سچی بات ہے کہ کبھی نہیں سوچا تھا. اور جو آپ نے کہا نا چوکازم سے، تو یہ میاں والی اور بکھر والے ناراض ہو جائیں گے. آپ آدھے ادھر کے بھی ہیں، آدھے ادھر کے بھی. اور میں اکثر بلکہ یہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں، یا آدھے تو آپ بھاولپور کے بھی ہیں. ہاں، وہی میں بتا رہا تھا کہ میں نے پورا جنوبی پنجابی ایک طرح سے کور کیا ہوا ہے، کیونکہ بیسیکلی میاں والی سے پھر بکھر رہے. ہاں جی. اور جب میں میڈیا میں آیا تو اس وقت میں بہاولپور سے شفٹ ہوا تھا. ویسے ابھی فیملی میری شفٹ ہو گئی ہے بہاولپور، اور لیا میرا ننیہال ہے. مظفر گڑھ سے میں نے ایف ایس سی کی ہے، تو ایسے ہی ہے. وہ آج کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے خان کو بھی میں وہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں رکھیں، تو میں ڈی اے خان میں گورنمنٹ یونیورسٹی رہا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا وہ. تو باقی دیکھیں، ظاہر ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں ایک اور چیز کہتا ہوتا ہوں کہ جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا تو اس وقت کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح سے لوگ نہیں تھے، اور میں تو ایک کو پکڑ کے کہتا تھا کہ آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، لیکن مذاق اڑاتے تھے لوگ، تضحیک کرتے تھے. یوٹیوبر آج بھی اس کو تضحیک کے طور پہ، لیکن ابھی بھی ہے صحیح ہے. ہاں، مطلب ابھی بھی یوٹیوبر جب کہتے ہیں تو وہ ایک تضحیک کے طور پہ کہتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یوٹیوبر کہتے تھے ہمیں، وہ سب الحمدللہ یوٹیوب پہ ہیں، اور میں ان کو غلط نہیں کہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اب آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن سب یوٹیوب پہ ہیں. اور میں اس وقت ایک کو پکڑ کے کہتا تھا کہ آ جائیں، فیوچر اسی چیز کا ہے. اچھے رپورٹرز کو کہتا تھا، اور آج الحمدللہ وہ رپورٹر جو ہیں وہ ہیں یوٹیوب پہ. تو بس لوکل اخبارات سے شروع کیا، اور پھر ریجنل ایک چینل تھا راوی کے نام سے بہاولپور میں، اور اس کے بعد پھر جب لاہور آئے آپ، بہاولپور سے لاہور آئے؟ بالکل، بہاولپور سے لاہور میں آیا تھا. میں دیکھیں لاہور 2 بار میں آیا. پہلے ایک بار مجھے امجد حسین جٹ صاحب میرے محسن ہیں اور بھائی ہیں، تو وہ ایک بار لے کر آئے تھے، اور طلبہ تنظیم کے لیے. ہاں، اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں. اور بلکہ وہ آج تک یہ واقعات سناتے ہیں کہ میں جب مجھے یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور آؤ، تو میں نے نمبر ہی بند کر لیا، میں نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. تو وہ کافی ٹائم وہ ویٹ کرتے رہے، اور انہوں نے مجھے ٹریس کیا، اور پھر میں ان کے ساتھ آیا. اور دوسری بار پھر جب میں
پھر لاہور سے میں واپس آ گیا تھا, پھر بہاولپور چلا گیا. بہاولپور سے پھر جب دوسری بار میں لاہور گیا تھا تو اس وقت جو میرے ماموں ہیں نیورو سرجن ہیں بہاولپور میں, ڈاکٹر سجاد حسین, تو ان کی ایک سینئر تھیں ڈاکٹر حمیرہ, تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہاولپور میں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں, تو آپ کو کسی بڑے شہر میں جانا چاہیے. تو پھر ان دنوں میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ ہونے تھے, تو عوامی تحریک منہاج القرآن کا جو میڈیا سیل تھا 2014 میں, وہاں پہ کچھ کیونکہ انہوں نے ہائرنگ کرنی تھی, تو ان دنوں میں ہمارے ایک اور دوست بالکل ہمارے ایک اور دوست ہیں عارف رضوی صاحب ملتان سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اپرچونیٹیز ہیں, آپ جائیں. اور میں وہاں پہ گیا, عین الحق بغدادی صاحب تھے, تو بس انہوں نے شفقت کی. پھر اس کے بعد نور اللہ صاحب وہاں پر آ گئے, قاضی فیض صاحب بھی کچھ عرصہ رہے, اور بس پھر اسی طرح سے آپ نہیں ہو گئے. نہیں, میں اس وقت نا ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو تھا. ٹویٹر کی سٹوری اس وقت کی, آپ کی ٹویٹر بھی اعلان کہ کم لوگ ہی اس وقت, بالکل ایسے ہی آپ اس وقت بھی ایکٹیو. بالکل, کیونکہ میرے سامنے 8 سکرینیں لگی ہوئی تھیں منہاج القرآن کے میڈیا سیل میں, اور میں مانیٹرنگ کوآرڈینیٹر تھا وہاں پہ. اور جب میرے سامنے 8 سکرینیں ہوتی تھیں تو میں یہ کرتا تھا کہ میں ٹویٹر کے اوپر جو بھی بریکنگ نیوز چلتی تھی اس کی تصویریں بناتا تھا, اسکرین شاٹ اٹھ کے جاتا تھا بھاگ کے, اسکرین سے اس کے موبائل پہ تصویریں لیں اور میں ٹویٹ کر دیتا تھا. یعنی 4 بریکنگ نیوز کی تصویریں لیں, یعنی 4 مختلف خبریں, اور اس کی وہ تصویریں بنا کے میں ٹویٹ کر دیتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ ہوا کہ میرا ظاہر ہے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ تعارف ہونا شروع ہوا. پھر میں چاہے میں ساری رات بھی جاگا ہوا ہوتا تھا, تو صبح 7 یا 8 بجے ایک پروگرام لگتا تھا, شازیہ ذیشان صاحبہ, رؤف کلاسر صاحب اور قاضی سعید قاضی صاحب, یہ دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے تھے. میں خیال 7 بجے کرتے تھے, تو وہ پروگرام سن کے اس کی ٹویٹس کر کے پھر میں سوتا تھا. تو وہاں سے پھر کلاسر صاحب سے تعارف ہو گیا ٹویٹر کے ذریعے. وہیں سے پھر کلاسر صاحب کیونکہ بہت زیادہ ری ٹویٹ کرتے تھے, وہاں سے پھر فواد چودھری صاحب کا ایک بار مجھے میسج آیا کہ ان کا مجھے ٹویٹر پہ ڈی ایم آیا. ان کا بھی شاپ لگاتے ہوتے تھے اٹھا کے, ہاں, تو ان کے بھی ٹویٹس. اچھا, اس وقت ان کے زیادہ میں ٹویٹس نہیں کرتا تھا, وہ بھی اس وقت ٹی وی پہ ہی تھے, پروگرامس کرتے تھے, لیکن زیادہ نہیں کرتا تھا. تو فواد صاحب کا جب میسج آیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یار یہ فواد چودھری صاحب کا میسج ہے ڈی ایم کے اوپر. میں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا آدمی مجھے کیوں میسج آئی ڈی ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے کھول کے دیکھوں تو اوریجنل. اچھا, انہوں نے کہا جی مجھے آپ اس نمبر پہ کال کریں. میں نے کال کی, وہ کال اٹھا نہیں رہے تھے. میں نے کہا نہیں یار یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. خیر قصہ مختصر, ان سے رابطہ ہو گیا, انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا. اور یہ واقعہ بھی میں سنا چکا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تو میں نے کہا یار اب اتنے بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں انٹرویو دینے کے لیے, تو پینٹ کوٹ پہن کے جانا چاہیے. تو کوئی دوستوں نے بھی یہ کہا کہ یار مطلب جو ہے نا وہ پینٹ کوٹ پہن کے جانا ہے. تو میں نے دوستوں کو کہا, میں نے کہا کہ یار یہ پینٹ کوٹ تو لینا پڑے گا. خیر انہوں نے مجھے کہا جی انارکلی جاتے ہیں, پینٹ کوٹ لیتے ہیں. اور جب وہاں سے پینٹ کوٹ لیا تو جتنے کا پینٹ کوٹ لیا اور جتنے کی ان کو کڑھائی کھلائی, آپ اپنے دوستوں کے نام نہیں پوچھنے کی وہ کون تھے. مجھے سمجھ آ گئی ایسے. اچھا, تو جتنے کی ان کو کڑھائی کھلائی, تو اس کے کل ملا کے بعد میں پتہ چلا کہ جتنے اس انارکلی سے پینٹ کوٹ لینے اور ان کو کڑھائی کھلانے پہ لگے, اتنے میں کسی برانڈ سے اچھا پینٹ کوٹ مل جاتا. اچھا, کڑھائی کیا میں ایکسٹرا پیسے. تو پھر اس کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا تو ٹائی بھی لے کے آیا تھا. اب ٹائی وہاں پہ باندھنے والا کوئی نہ ہو, تو پھر وہ انہوں نے کہا فلاں ایک دوست ہے اس کو ٹائی باندھنی آتی, اس کو جا کے کہا یار ٹائی باندھی. گیا میں فواد چودھری صاحب کا مال روڈ پہ ان کا آفس تھا, اور جہاں پہ وہ ان کا لا کا وکالت کا ان کا آفس. اور خیر میں جب گیا تو وہ بزی تھے, تو مجھے بٹھایا. انہوں نے کہا جی آپ کے کچھ دیر بعد آپ کو بلائیں گے. انہوں نے بلایا تو انہوں نے مجھے کہا اچھا. تو انہوں نے بس جانتے تو پہلے ہی ٹویٹر کے ذریعے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ سیلری کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میرے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا بڑی سعادت ہے, سیلری ملے یا نہ ملے. تو ان کے لیے بڑا یہ حیران کن تھا. کہتے نہیں بندہ بڑا پیشنیٹ ہے. تو کہتے ہیں یار سیلری تو آپ کو ملے گی, لیکن آپ نے نا بس ابھی سیلری کو بہت اچھی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے 92 نیوز, اس وقت مجھے پتا چلا کہ انہوں نے 92 نیوز جوائن کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ جا کے اور جوائننگ لیٹر لے لیں. تو میں جب گیا تو انہوں نے جب مجھے جوائننگ لیٹر دیا تو وہ جوائننگ لیٹر اسلام آباد کا تھا کہ آپ نے جا کے اسلام آباد جوائننگ دینی ہے. تو میں نے کہا جی میں وہاں سے آیا, میں نے دوستوں کو کہا, میں نے کہا یار اسلام آباد تو نہیں جانا. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا, آپ لوگ اسلام آباد نہیں آئے تھے اس سے پہلے؟ میں مطلب اسلام آباد 2-3 بار اس سے پہلے آئے تھے. ایک بار لانگ مارچ کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک, 13 والا. ہاں 13 والا. اور اس سے پہلے گولڑا شریف ہی آتے تھے جب ساری فیملی کے ساتھ اکٹھے آتے تھے ہم گولڑا شریف. تو اس کے علاوہ نہیں. تو
اب میں جو بات کر رہا ہوں نا تو سننے والے کہیں گے یار یہ مطلب ایسے ہی فضول بات کر رہا ہے نا ایم ہی، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے دوست آپ کو بتائیں گے لاہور میں کہ میں نے انہیں کہا کہ یار وہ بڑے لوگوں کا شہر ہے، ہمارا وہاں پہ کیا کام ہے، ہم تو وہاں جا کے نہیں سروائیو کر سکتے، نہیں ایڈجسٹ ہو سکتے. تو میں نے کہا نہیں. پھر مجھے کچھ دوستوں نے سمجھایا کہ نہیں تم جاؤ لازمی جوائن کرو. پھر میں آیا، بلکہ مجھے وہ میں نے میرا جو فیس بک پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ میرا ابھی وہ ایشو ہو گیا. میں نے کچھ تحریک لبیک کے حوالے سے پوسٹیں کی تھیں تو وہ انہوں نے گائیڈ لائنس کی ریسنٹلی ہاں تو وائلیشن قرار دے کے انہوں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے. تو ورنہ اس کے اوپر مجھے جو اس میں سے کچھ چیزیں جن کو میں بہت مس کرتا ہوں نا کہ یار وہ چیزیں ضائع ہو گئی ہیں. اس میں سے نا پرانی چیزیں تو تھیں، تصویروں کا تو مجھے نہیں، میں تصویریں کبھی زندگی میں اتنی زیادہ لگائی نہیں ہے، لیکن وہ جو میں تحریر لکھتا تھا اور تحریر کے علاوہ جو مجھ سے غلطی ہوئی، لوگ تو ڈائری لکھتے ہیں نا، اور میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیلی کی کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی تھی وہ لکھ کے اونلی می کر کے پوسٹ کر دیتا تھا. اچھا. تاکہ وہ ہر سال وہ میموری میں آتا تھا تو پتہ چل ہوتا رہے. اچھا اس میں میری ایک پوسٹ تھی جو اونلی می والی تو نہیں تھی، یعنی پبلک تھی. وہ یہ تھی کہ میں نے جب میں اسلام آباد آیا، اور کیونکہ بہاولپور سے مجھے بہت عشق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سسرال تو میرا بعد میں بنا بہاولپور، پہلے میرے ماموں جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، ڈاکٹر سیاد، جن سے مجھے بڑی عقیدت ہے، محبت ہے. تو وہ میں نے پوسٹ کی، میں نے کہا جی میں نے کہا کہ میں جب اسلام آباد پہنچا اور میں ٹیکسی میں بیٹھا اور پنڈی فیض آباد اترا اور ٹیکسی میں بیٹھا اور جا رہا تھا اسلام آباد کی طرف، میں نے تحریر لکھی کہ میں نے کہا کہ ٹیکسی والے نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. تو میں نے کہا یار میں بہاولپور سے نا بہت دور چلا آیا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ اس شہر میں آ گئے ہیں جہاں پہ جو آتا ہے وہ پھر یہاں سے واپس نہیں جاتا. تو میں نے کہا کہ میں نے بات عجیب لگتی تھی. ہاں بالکل عجیب لگتی تھی، اور میں نے اسے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے نا. تو پھر وہ نا اس دوران یہ ہوا کہ جب فیض آباد سے ادھر کشمیر ہائی وے پہ جب آتے ہیں نا، تو جب وہ سائڈ پہ، کیونکہ اس وقت بھی بہت گرینری تھی، اب تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بہت زیادہ، تو بہت مطلب ٹھنڈی ہوا ایک دم آئی. تو اس نے کہا سر دیکھیں جب ہم پنڈی کے ایریے میں تھے، مجھے ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تو ہوا گرم تھی، دیکھیں ہم اسلام آباد کے ایریے میں ہوا بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو میں نے پھر لکھا، میں نے کہا لیکن اسے کیا پتا کہ میں بہاولپور سے کتنا دور چلا آیا ہوں. تو مجھے ابھی یاد ہے کہ اس کے نیچے پہلا کمنٹ جو ہے وہ کرم الہی گوندل صاحب کا آیا تھا، اب تک میں تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اور بڑا نام ہے میڈیا کا. بالکل ایسے. تو کرم الہی گوندل صاحب نے پہلا کمنٹ کیا، پھر وہاں پہ کلاسر صاحب نے کوئی رپلائی کیا تھا. تو بس پھر 92 کلاسر صاحب اس وقت آپ رابطے میں تھے، ابھی آپ نے ان کا شو جوائن نہیں کیا. کلاسر صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے، میں نے ان کا شو جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے بھائی کی برسی تھی. میں وہ بھی ایک بڑا یادگار واقعہ ہے، ان کے بھائی کی برسی تھی اور میں وہاں پہ جب گیا اور میں وہاں جا کے بیٹھا ہوا تھا. تو جب میں بیٹھا تھا نا تو ہوا یہ کہ اچانک کلاس صاحب کی نا 2 بار نظر پڑی میرے اوپر. انہیں لگا کہ یار یہ بندہ دیکھا ہے. تیسری بار انہوں نے نا، لوگ آتے رہے کلاس صاحب کے پاس اپنے ایشوز بتاتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ کروا دیں. مطلب مختلف لوگ جو علاقے کے، ظاہر ہے پسماندہ علاقہ ہے ہمارا اور بیکورڈ علاقہ ہے، لوگوں کے ایشوز. کوئی کہہ رہا تھا ہمارے بچے کی، ہماری بیٹی کی جاب کروا دیں، یہ مسئلہ ہے. جو قدم سے ہے نا، وہ لیا سے جیسل کلاس. تو جب تیسری بار نظر پڑی تو انہوں نے کہا یار میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے. میں نے کہا میرا صدیق جان ہے. اوہ پھر تو بڑے پرجوش انداز سے ملے اور مجھے بڑا ڈانٹا انہوں نے کہ تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں، وہ لوگ مل رہے تھے اور ظاہر ہے ایک میرے لیے تو مطلب پہلی بار میں کلاسر صاحب سے مل رہا تھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مطلب کلاسر صاحب سے مل رہا ہوں. تو انہوں نے پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے مجھے فواد چودھری صاحب کی کال آئی تھی. تو مجھے کلاسر صاحب نے کہا کہ اگر فواد چودھری کو کہنا ہو تو مجھے بتا دینا، میرے وہ بہت اچھے دوست ہیں. میں نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں گا. پھر میں یہاں پہ اسلام آباد آیا، میلوڈی میں 92 نے اس کا آفس تھا. فواد صاحب اور ڈاکٹر فرح فاروق اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ پروگرام تھا. پھر جب یہ پروگرام شفٹ ہوا لاہور، ٹھیک ہے، تو میں لاہور چلا گیا. پھر واپس لاہور گیا. پھر ہاں لاہور گیا. پھر یہ چلے گئے نیو ٹی وی. میں نیو ٹی وی نہیں گیا تھا، 92 رک گیا. اور اس وقت ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہیں رہیں، آپ نیو ٹی وی نہ جائیں. تو میں نہیں گیا نیو ٹی وی. تو پھر یہ ہے کہ میں اسد اللہ خان صاحب کے پروگرام میں چلا گیا، وہاں پہ تھا 92 نیوز پہ. پھر میں دوبارہ آ گیا اسلام آباد کلاسر صاحب کی ٹیم میں. اور بس پھر ایسے آئے کہ آپ کلاسر صاحب کے ساتھ پھر آپ کی بڑی محبت بھی رہی. نہیں ابھی بھی ہے، کلاسر میرے استاد ہیں، ہم نے بہت سیکھا ہے کلاسر صاحب سے. عامر متین صاحب اختلافات بھی تو ہو گئے؟ نہیں وہ کوئی نہیں ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہوتی. استاد ہیں، بڑے ہیں. اور آج میں جہاں پہ ہوں جو پازیٹیو سائڈ ہے اس میں کردار وہ کلاسر صاحب اور عامر متین صاحب کا ہے، اور نیگیٹو چیزیں میری اپنی حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین پہلی دفعہ کب ملی تھی کلاسر صاحب کے شو پہ؟
کلاسرا صاحب کے پروگرام میں جب میں نے کورٹ رپورٹنگ شروع کی اور کلاسرا صاحب نے پاناما میں ہم بھیجنا شروع کیا. پھر پاناما کے بعد بھی میں نے جانا شروع کیا ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں. اور سب سے پہلے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک کیس تھا بیوروکریسی کے حوالے سے, ایک بڑا اہم فیصلہ دیا تھا ثاقب نثار صاحب نے. وہ میرا خیال ہے پہلا موقع تھا کہ کلاسرا صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کو لینا ہے لائیو. اور پھر میں کلاسرا صاحب کے کمرے میں جو ٹیلی فون تھا اس پہ مجھے انہوں نے لیا پروگرام میں, اور پھر میں کورٹ میں ریگولر جاتا رہا. اور پھر وہ مجھے ویڈیوز کے اس کے اوپر کیمرے پہ لینے لگ گئے, اور بس پہ سلسلہ چلتا رہا. پھر کلاسرا صاحب سے جب میں نے ریزائن کیا تو پھر میں چلا گیا یوٹیوب پہ جو شفٹ ہوئے وہ نہیں یوٹیوب پہ میں بعد میں ہوں. اگر میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دوں کہ میں نے کلاسرا صاحب کے پروگرام سے ریزائن کیا تو میں نے پھر جوائن کیا بول ٹی وی. اس وقت ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ میں نے جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سیگمنٹ ہوتا تھا 10 بجے والے پروگرام میں نا, جو پروگرام تھا نا ایسے نہیں چلے گا, ڈاکٹر فضا اکبر صاحب کا, اس میں میرا 10 منٹ کا سیگمنٹ ہوتا تھا ڈیلی. اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے 92 نیوز سے میں چلا گیا تھا پبلک ٹی وی میں. میں عدیل بڑائی صاحب اور جو ہم وہاں پہ پروگرام کرتے رہے, اور ماری جدون کے ساتھ ماری جدون اینکر تھی. بالکل 3-4 سال پہلے کی بات. بالکل. پھر میں وہاں سے آیا بول میں ایز اے بیورو چیف. ہاں جی. اچھا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوا جب میں میں تو میری سچی بات یہ ہے نا, میرا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر تھا بیورو چیف والا, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا بیورو چیف. آپ نے بڑا اچھا چلایا تھا, لیکن وہ بس وہ بھی یہ ہوا کہ این جے صاحب تھے, نبیل جکورا صاحب, وہ آئے اور انہوں نے آ کے میرا انٹرویو کیا, اور انٹرویو اسی چیز پہ ہوا کہ میں ایز اے اسپیشل کراس, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیورو چیف کے طور پہ آ جائیں. میں نے کہا جی میں نے اس سطح کی رپورٹنگ نہیں کی نیوز میں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیورو چیف, اور میری آپ ایج دیکھیں, وہاں پہ رپورٹرز دیکھیں جو جن کا اتنی سالوں کا تجربہ ہے, اتنے بزرگ ہیں, اتنے بڑے ہیں, اتنے سینئر ہیں, ایک بھی رپورٹر وہاں مجھ سے جونیئر نہیں ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایز اے بیورو چیف. تو میں نے کہا میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے اسد اللہ خان صاحب اور کچھ دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ کو بیورو چیف کے طور پہ نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا بالکل نہیں چاہوں گا. اچھا خیر, ان کے میرے ساتھ طے ہوا کہ ہم آپ کو ٹھیک ہے آپ اسپیشل کورسپونڈنٹ کے طور پہ آ جائیں. ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ میں نے جوائن کیا. ساتھ تجزیہ کار ایک شو میں بھی بیٹھ نہیں, اس وقت شو کبھی نہیں تھا. ابھی نہیں تھا. اچھا. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں کراچی آ جائیں. میں کراچی گیا تو وہاں انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور بول کا وزٹ کرایا, نبیل جکورا صاحب نے اور شاہزیب صاحب تھے. تو اس کے بعد انہوں نے نبیل جکورا صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے لے گئے شعیب شیخ صاحب کے پاس. شعیب شیخ صاحب نے مجھے بہت قائل کیا کہ آپ ایز اے بیورو چیف وہاں پہ چلے جائیں. میں نے کہا سر ہو ہی نہیں سکتا, میں نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے بہت لمبی کنورسیشن کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جتنی تمہاری ناکامیاں ہوں گی اس کے ذمہ دار میں ہوں شعیب شیخ. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چیز پازیٹیو ہوگی تو وہ تمہارے کھاتے میں ہوگی. اب بتاؤ اب میں کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا جی ڈن, اور آپ 7 بجے والے پروگرام میں بیٹھیں گے. اور شوٹ آپ کا پھر تو کراچی ہوا تھا. ہاں, انہوں نے ساتھ ہی کہا جی ان کا شوٹ کروائیں جی. میں نے میرے پاس تو میں تو ظاہر ہے ایسے ہی شلوار قمیض لے کے گیا ہوا تھا. تو پھر مدثر اقبال صاحب آج کل ماشاء اللہ CEO 365 تو میں نے مدثر اقبال صاحب کو کہا. پھر ہم وہاں پہ کراچی گئے, کچھ اور دوست بھی تھے ساتھ, اور سید نعمان الحق صاحب اور ہم سب وہاں پہ گئے, پینٹ کوٹ لیا وہاں سے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ شوٹ ہوا, اور اس طرح سے پھر وہ بول جوائن ہوا. یوٹیوب کو جوائن کرنے کی جو سٹوری ہے اس کو اگر سنا دیں تو. یوٹیوب کا یہ ہوا تھا کہ میں اور ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے میں کرداروں کے نام لے رہا ہوں ان میں سے 90% ہمارے کامن فرینڈز ہیں. جی جو آپ بھی سب کو جانتے ہیں. یوٹیوب والا بھی کامن ہے. امجد جٹ صاحب کا میں نے ذکر کیا, یا باقی عین الحق بغدادی صاحب, یا سب نور اللہ صاحب اور قاضی فیض صاحب, یہ سب جن کے میں نام لے رہا ہوں. تو یوٹیوب کا یہ ہوا کہ میں نے جب کلاسز صاحب کے پروگرام سے ریزائن کیا تھا تو وہ میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. نئی شادی ہوئی تھی اور کوئی جاب بھی آگے نہیں تھی, اور بس کچھ ایشوز ایسے ہوئے کہ میں نے ریزائن کر دیا کلاس صاحب کے پروگرام میں. ریزائن کیا تو اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ رپورٹر جو ہے نا, جیسے کچھ جب آپ صرف خواتین کا کہتے ہیں تو خواتین پھر فیمنسٹ جو ہے نا وہ آپ پہ تنقید کرتی ہیں, تو اس لیے چلیں زیادہ خواتین میں یہ ہوتا ہے, اور کچھ مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بات ان کو پتہ چل جائے نا, جب تک آگے نہ کر دینا تو ان کو سکون نہیں آتی. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ جو رپورٹر ہوتا ہے نا, جب تک وہ خبر آگے دینا اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے, اس کو خبر نہیں وہ روک سکتا. ٹھیک ہے. تو اب میں تو کورٹ میرا پیشن تھا, میں جاتا تھا. تو میں نے پھر کوئی 1 ہفتہ تو میں بالکل گھر پہ رہا اور میں نہیں نکلا.
میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا کلاس صاحب کا پروگرام جس طرح سے میں نے چھوڑا اس طرح سے چھوڑنا. تو میں نے جب کوٹ جانا شروع کیا تو ایک 2 دن 3 دن تو ہمارے ایک دوست ہے ملک احمد حسن, آج کل میرا خیال ہے اور یہ مقبول جان صاحب کا ڈیجیٹل دیکھتے ہیں. تو ملک احمد حسن نے مجھے کہا کہ آپ نا یوٹیوب شروع کریں. وہ اس وقت نیو کے ڈیجیٹل میں تھے. ہاں, میں نے کہا یار مجھے یوٹیوب پہ کون دیکھے گا. انہوں نے کہا آپ شروع تو کریں. تو میں ابھی بڑے عرصے بعد جو پہلی یوٹیوب کی ویڈیو تھی نا وہ پچھلے دنوں میں پھر میرے سامنے آ گئی. تو وہ جو پہلی ویڈیو تھی میری 2.5-3 منٹ کی تھی اور میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے باہر اور میرا ہاتھ ہل رہا ہے اور میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں نے اپلوڈ کی. آج کی ساری سماعت کا حوال یہ ہے وہ. اور وہ میاں نواز شریف کا کیس تھا پاناما والا جو نیچے ٹرائل چل رہا تھا. تو خواجہ حارث صاحب آئے تھے سپریم کورٹ میں, ثاقب نثار صاحب کا بینچ تھا. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں سپریم کورٹ کے رپورٹرز روم جو آپ جسٹس ضیاء خان نے چھین لیا ہے, خالی کروا لیا رپورٹر سے اور ان کو در بدر کر دیا. وہ بیچارے آج کل گرین بیلٹ پہ بیٹھتے ہیں. تو رپورٹرز روم میں انٹر ہو رہا تھا اور میں اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ کال پہ تھا. میں نے کہا میں نے یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے, دیکھیں. میں نے کہا 5000 ویوز آ گئے نا تو بڑے ہیں. انہوں نے کہا یار 1000 آ گئے تو بڑی بات ہے, کیا بات کرے ہو 5000. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, پہلی ویڈیو پہ 80-90 ہزار ویوز آ گئے. 80-90 تو وہ میں نے کہا یار یہ کیا, پہلی ویڈیو پہ مونیٹائز ہو گیا ہوگا چینل تو 80-90 ہزار. تو اچھا وہ چینل میرا جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر فاروق ملک ہیں, وہ بھی میرے محسن ہیں, ان کا ویسے میں نے کبھی ذکر نہیں کیا زیادہ. ڈاکٹر فاروق ملک نے مجھے جو یوٹیوب چینل دیا تھا وہ آلریڈی مونیٹائز تھا. اچھا مونیٹائز چینل پہ پہلی ویڈیو. ہاں, اور انہوں نے جو مجھے چینل دیا تھا آج بھی اس کا وہ جو URL آ رہا ہوتا ہے نا وہ سویٹ نشتیرین کے نام سے آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پتہ نہیں چینج ہوئی جو مین چینل ہے یہ وہی ہے. ہاں یہ وہی چینل. ہاں آپ پتہ نہیں اس کا چینج URL ٹیم نے کیا نہیں کیا, لیکن اس وقت سویٹ نشتیرین آ رہا ہوتا تھا کیونکہ فاروق ملک صاحب نشتیرین ہیں اور اب وہ بھی اسلام آباد میں. تو انہوں نے مجھے اس کے اوپر. تو پھر میں جب یہ چلا, اچھا میں نے جب یوٹیوب کا آپ کو پتا ہے وہ ایسٹیمیٹڈ ریونیو بتا دیتا ہے 24-48 گھنٹے بعد. 3-4 دن بعد جب میں نے ریونیو دیکھا میں نے کہا نہیں یار یہ کوئی فراڈ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, جتنے 3-4 دن میں وہاں پیسے بنے ہوئے تھے. تو RPM اچھا ہوتا تھا نا, اب تو بڑا کم ہو گیا. میں نے کہا یار یہ 4 دن میں جتنے پیسے بنے ہوئے یہ تو مہینے کی تنخواہ تھی میری 92 نیوز میں, تو 4 دن میں ادھر بنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ $400 بن گئے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار تو فراڈ ہے. نہیں $300-400 نہیں, میری تنخواہ جب میں نے 92 چھوڑا تھا تو 50,000 تھی. ٹھیک ہے. پھر میں نے جب دیکھا مجھے انہوں نے بتایا نہیں بھائی, میں نے کہا مجھے یہ لگا کہ نہیں یار یہ کم ہو جاتا ہوگا, ایسٹیمیٹڈ لکھا ہوا ہے نا ریونیو. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس کے بعد تو میں نے ایک بندے کو پکڑ کے کہا کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں اور پھر ظاہر ہے بہت سارے دوست آ بھی گئے. پھر یوٹیوب پہ آپ کی بریک ہی نہیں لگی آج تک؟ نہیں بس اب تو ہم تو بہت پیچھے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بہت سارے بڑے. نہیں آپ بہت آگے ہیں. جب بول کے آپ بات کریں تو آپ اسٹار تھے, انہوں نے آپ کو بیورو چیف اس لیے کہہ رہے تھے, زور لگا رہے تھے آپ اس وقت. نہیں میں سمجھتا ہوں اتنے اس وقت میں آپ کو بتاؤں میرے رپورٹنگ میں تجربہ کم ہوگا, لیکن ڈیجیٹل پہ جو آپ کی ایک اپیرنس تھی وہ کسی اور کی وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ اپیرنس نہیں چاہیے ہوتی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے زندگی میں بہت محسن ملے ہیں, بہت ایسے لوگ ہیں, میں یعنی سب کے نام نہیں لے سکتا. جیسے غلام مصطفیٰ نورانی صاحب ہیں, جب میں اسلام آباد آیا تھا تو میں ان کے گھر پہ رہا. پھر فواد چودھری صاحب نے جب پہلی میٹنگ ہوئی ٹیم کی تو انہوں نے کہا جی واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کرنا ہے, آپ کو کون سا نمبر ہے واٹس ایپ پہ. میں نے کہا میرا تو واٹس ایپ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, واٹس ایپ تو آپ کو بنانا پڑے گا. میں نے جا کے نورانی صاحب کو کہا, کمپیوٹر پہ چلاتے ہوتے. ہاں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ ہونا چاہیے. میرا تو ہے نہیں, میرے پاس واٹس ایپ والا موبائل بھی نہیں تھا. تو نورانی صاحب نے مجھے گاڑی میں بٹھایا, G11 ان کی رہائش تھی, بلیو ایریا لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یار آج کل اینڈرائڈ اچھا موبائل کون سا آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا گلیکسی گرینڈ پرائم آیا ہوا ہے سامسنگ کا. اچھا, وہ انہوں نے مجھے لے کے دیا نیا. اور پھر اس طرح سے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسی طرح سے شعیب شیخ صاحب, میں کہتا ہوں میں ابھی تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چینل نہیں ہے. میں اگر کسی بھی چینل میں ہوا, ابھی حالات بدلیں گے انشاءاللہ جب بھی بدلیں گے, اور میں کسی بھی چینل میں ہوا اور میں جتنی تنخواہ لے رہا ہوں گا اس کا 25% بھی اگر شعیب صاحب چینل لائے, شعیب شیخ صاحب, تو وہ جوائن کر اس کا 25% بھی وہ مجھے دینا, تو میں شعیب شیخ صاحب کے پاس جاؤں گا. وہ مجھے کچھ بھی نہ دیں تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا. انہوں نے جو میرے پہ اعتماد کیا, جو ان کے میرے اوپر احسانات ہیں, جو انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا, میں ان کے احسانات کبھی نہیں اتار سکتا. ٹھیک. صدیق بھائی اس جرنی میں مشکلات تو بہت آئی ہوں گی, کچھ ہم نے سن بھی رکھی ہیں, کوئی ایسی 2-3 چیزیں ہیں جو آپ ذکر کرنا چاہیں؟ وہ ایسی چیزیں وہ آج کل چلتی نہیں ہیں تو ان کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وقت آئے گا پھر کریں گے. نہیں کوئی ایسا لمحہ جس وقت بہت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کے بعد, کنٹرول سے باہر, 9 مئی کے بعد جو روپوشی کاٹی نا وہ بہت
بہت تکلیف دہ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو یہ ریئلائزیشن ہے, لوگ اب ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں نا جو روپوشی کاٹ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے روپوشی میں. مطلب میں جس اپنے مہربان کے گھر, جن کے گھر میں رہ رہا تھا, نمبر چینج, لوکیشنیں چینج, سب ختم. ابھی میں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا ہوتا, میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دوبارہ مشکلات نہ ہو جائیں, ان کے لیے مشکلات نہ ہو, دوبارہ نہ جانا پڑے. تو میں نا روز رات کو مجھے بالکل نیند نہیں آتی تھی, ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی تھی, ایک لمحہ بھی. اور پوری رات میں کیا دیکھ رہا ہوتا تھا, ان کی چھت کے اوپر سے میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ گاڑیاں تو نہیں آ گئیں, کوئی بندے تو نہیں آ گئے. اور میں ہر دوسرے دن نا سیڑھی رکھ کے, جو ان کی چھت سے دوسری طرف راستہ جاتا تھا, تو سیڑھی رکھ کے میں سوچتا تھا کہ اچھا اگر آ جائیں گے تو میں نے ادھر سے بھاگنا ہے یہ وہ. اور جب گاڑی کی آواز آتی تھی تو کمرے میں بھی ہوتا تھا تو فوراً باہر نکل آتا تھا کہ کہیں آ تو نہیں گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. ہاں, اور پھر ظاہر ہے ابھی دیکھیں نا کہ نام سٹاپ لسٹ میں ہے, کسی چینل میں جاب نہیں کر سکتے, یوٹیوب فائر وال میں, اکاؤنٹس اپنے اور فیملی کے بند, تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھر مشکل ہو جاتی ہیں. بہت مشکل وقت گزار دیا. لیکن ہمارے اوپر کیا مشکل آئی ہے سر, لوگوں نے جانے دے دی, ہمارے اوپر کیا مشکل. جان ارشد شریف صاحب سے یاد آ گیا, آخری وقت میں تو آپ کی ان کے ساتھ صلح بھی ہو گئی, دوستی بھی ہو گئی تھی. اقرار الحسن صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تو وہ کہہ رہے جی ان کی تو بڑی لڑائی رہی ان کے ساتھ. میں نے کہا جی آخری وقت میں خود گواہ ہوں, اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں, صلح نہیں, صلح نہیں ہوئی, میں صلح ہو گئی تھی. نہیں دوستی ان کی کبھی, مگر دوستی چلو نہیں تھی, صلح ہو گئی تھی. ہاں, ان کا ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے اصل میں سوال یہ کیا تھا, اسی ڈسکور کی ہماری پوڈ کاسٹ میں کو مہینہ کو پہلے جب آپ کا ایشو چل رہا تھا ان کے ساتھ, تو بات یہ چل رہی تھی کہ میں نے ان کو کہا جی آپ کو اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے وہ 9-10 سیکنڈ کا جو کلپ تھا اٹھا کے لگا دیا, بعد میں پھر آپ کو تردید کرنی پڑی جب پورا کلپ مل گیا, تو کیا غصہ تھا صدیق جان پہ. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی مجھے اس طرح کے سارے یوٹیوبرز پہ بڑا غصہ ہے. اسی کو انہوں نے ذکر کر دیا کہ صدیق جان نے خبر دی تھی کہ مجھے ARY سے جو ہے نا نکالا گیا ہے. تو یہ آپ کے چینل سے میں ان کو پیغام بھی دیتا ہوں, آپ بھی ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو آ کے پیغام بھی دے. اب آن ریکارڈ بیٹھے ہیں تو میں کہا بات ہو جائے, تو اگر تو صدیق جان یہ ثابت کر دے کہ اس کی خبر درست ہے اور مجھے نکالا گیا ہے, مجھے تو نکالا گیا ہی نہیں, مجھے تو کہا گیا تھا, میں نے خود چھوڑا. تو اگر نکالا گیا ہے تو پھر جو ان کی سزا ہوگی وہ میں تجویز کروں گا, اگر وہ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر میری سزا وہ تجویز کریں. دیکھیں میں بتاتا ہوں, کچھ کہیں گے. دیکھیں اقرار بھائی کے ساتھ میرا ایز اے جرنلسٹ, اقرار الحسن جو تھے نا ان کے ساتھ میرا اتنا احترام کا تعلق تھا, بلکہ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے. ابھی میں دیکھ بھی لیتا ہوں, شاید میرے پاس ان کے DM پڑے ہوں, میں دکھاؤں گا تو نہیں آپ کو, لیکن بتا دوں گا کہ کتنے محبت بھرے 1-2 آپ کو بتا دوں گا. میرا ان کے ساتھ بہت احترام کا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی احترام کا تعلق ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں جی اور آگے وہ ہمارے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, تو اس لیے وزیر اعظم تو کہتے ہیں میں نے بننا ہی نہیں ہے. نہیں سر, وہ کئی انہوں نے اپنے بیانات سے انہوں نے یہ سیاست والا بھی کہا تھا کہ نہیں آئیں گے. اب وہ جو مرضی کہیں یہ تحریک ہے, یہ سیاست نہیں ہے, تو وہ آگے ہیں. مطلب یہ ان کا مطلب DM کھول رہے ہیں آپ. ہاں DM, یہ جب میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے آج سے پبلک TV جوائن کیا ہے, 8 بجے کے پروگرام ریاست اور عوام میں میزبان ماری جدون ہوں گی اور عدیل بڑائی ساتھ ہوں گی اور سارا, تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا بیسٹ آف لک. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے مجھے ایک بار برتھ ڈے وش کی ہوئی ہے. اچھا. اور پھر کچھ اور انہوں نے مجھے حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے ایک نیگیٹو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا تھا صدیق جب آپ سے ملا تھا یقین جانیے بہت متاثر ہوا تھا, اور بس آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ نہیں وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور معذرت اور نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس طرح کی DM پہ بات ہوتی رہی ہے. دیکھیں مجھے کسی نے کال کی کہ اقرار الحسن صاحب کو کہہ دیا گیا کہ یہ آپ ریزائن کر دیں یا ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ بشا کی خبر بریک کر دیں. ٹھیک ہے. میں نے ان کو یہ کہا, جنہوں نے میں نے ان کو تو نہیں کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا. کیوں؟ جب کسی کا رزق جا رہا ہو نا, کسی کی جاب جا رہی ہو, تو اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی, جتنا بھی آپ کا کسی سے ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو لیکن میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اقرار الحسن صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ریزائن کریں ورنہ آپ کو نکال دیں گے, اس لیے انہوں نے ریزائن کیا. یہ بات فیصلہ ہو چکا تھا ARY میں آپ کو آن اوتھ یہ بات بتا رہا ہوں. الفاظ کا ایشو ہو سکتا ہے, مطلب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ سیاست کر لیں یا صحافت کر لیں, تو آپ نے اسے یہ خط کیا, اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ چھوڑ دیں. زیادہ سیاست تو نہیں چھوڑیں گے. سیاست تو انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی نا, صحافت چھوڑنی. آپ والی بات بھی درست ہو سکتی ہے. الفاظ مطلب ہاں وہ اس کو سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پر انہوں نے فیصلہ چھوڑا تھا, میں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں صحافت چھوڑتا ہوں, تو اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے وہ ایک طرح کی وہی بات ہے نا کہ انہوں نے کہا یار آپ خود چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ سیاست انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے ابھی تو آغاز کیا ہے. اور مطلب لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں پاکستان میں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں, جیسے شاہد افریدی صاحب ہیں. جی. میں نے شاہد افریدی صاحب پہ کبھی تنقید نہیں کی,
کبھی بھی تنقید نہیں کی. آپ نے نہیں دیکھا. کیا وجہ تھی؟ میں نا شاہد افریدی صاحب کے بارے میں میرا اب بھی یہ خیال ہے, ایک تو جو بھی تھوڑے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں نا, میں کبھی اس پہ تنقید نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یار مطلب کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ معاشرے کے لیے. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی صاحب جو پولیٹکس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ان کو نہ ماضی میں کرنی چاہیے تھی نہ اب کرنی چاہیے. ان کی فیلڈ نہیں ہے, اس کی ایک اور وجہ ہے, پاکستان کے پاس نا ہیروز بہت کم ہیں. شاید ہم پورا میچ دیکھتے شاہد افریدی, مطلب ہم اس وقت تو نہیں, مطلب جب عمران خان کا دور تھا وہ کرکٹر تھے, ہم نے تو شاہد افریدی کا دور دیکھا, ہم نے شاہد افریدی صاحب کا دور. سر شاہد افریدی صاحب کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اس کے پہلے جتنے آ رہے ہیں جلدی آؤٹ ہوں, تاکہ شاید نمبر پہ آنا, اس نے ویٹ کرنا, بس جس نمبر پہ بھی بس شاہد افریدی آئے, پہلے والے آؤٹ ہوں سارے. اور جب شاہد افریدی صاحب آؤٹ ہوتے تھے تو ہم جو ہے وہ میچ ہار گئے, کہتے ہیں نہیں بس ہمارا میچ ختم ہو گیا, یعنی اسٹیڈیم خالی ہو جاتا ہے. میرا یہ ہے کہ شاہد افریدی صاحب کے ساتھ جو لوگوں کی محبتیں تھیں نا, ابھی بھی ان سے لوگ ہیں محبت کرنے والے, جو ان کے ساتھ لوگوں کی محبتیں اور عقیدتیں تھیں اور ایفیلیشن لوگوں کی جذباتی تھی نا, ان کو وہی کام کرنا چاہیے تھا, ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے تھا, معاشرے کو کچھ دینے کا کام کرنا چاہیے تھا. ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے اقرار الحسن صاحب نے جو سریام شروع کیا تھا نا, وہ انقلاب تھا. سریام جو انہوں نے شروع کیا تھا, جتنے سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں نے ان کے کہنے پہ جا کے بلڈ دیا, ایسے ہی ٹھیک ہے, وہ کام اقرار بھائی کو کرنا چاہیے. پاکستان میں نیٹ ورک بن گیا تھا, وہ اقرار بھائی کو کرنا چاہیے تھا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی اقرار بھائی, دیکھیں اقرار بھائی کو ایک بات سمجھنی چاہیے, عمران خان نے غلطیاں کی, اس کا یعنی میں خود پبلک ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان نے سب سے بڑی عمران خان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے کی بجائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے چلانے کی کوشش کی. یہ ان کی غلطی تھی. بھائی ہم تنقید کرتے ہیں نا عمران خان پہ, ایسا نہیں کہ نہیں کرتے, لیکن اب جب عمران خان جیل میں ظلم جبر ہو رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے, اور سب کو پتا ہے کہ ماضی میں وہ کیا تھے وہ چھوڑ دیں سر. اب جب وہ خود ایکسپٹ کیا ہوا ہے ماضی میں ہر چیز کو, درست موقع پہ کھڑے ہیں, تو آپ اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ان کے اگینسٹ بھی نہ کھڑے ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے, جو لوگوں کے اندر محبت ہے, وہ ایسی ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آئے گا تو اڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اقرار معافی تو مانگ لی. دیکھیں اب بھی میں سمجھتا ہوں میں اقرار بھائی کا ساتھ دوں گا, میں اقرار بھائی کا ساتھ دوں گا. اب بھی وہ یہ کہیں کہ یہ دیکھیں, یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی عوام راج پارٹی اور یہ کر دیں گے, وہ اس طرح سے نہیں ہونا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. میری رائے سیدھا ہے, نہیں کیا کریں, میرا یہ ہے کہ وہ جو سریام کا کر رہے تھے وہ دوبارہ اسی طرف واپس جائیں. ٹھیک ہے, سیاست کیسے کریں؟ نہیں وہ سیاست نہ کریں, وہ یہ معاملہ کسی اور پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اب وہ سیاست جس طرح سے انہوں نے شروع کی, اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ عمران خان کے خلاف پرسیپشن, ایک بات ہوتی ہے کہ فیکٹس میٹر نہیں کرتے, پرسیپشن میٹر کرتی ہے. پرسیپشن بن چکی ہے, اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے, پرسیپشن بات کر رہا ہوں, ریالٹی کی بات نہیں کر رہا, پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے خلاف لانچ کیا. اب جب وہ پرسیپشن بن گئی, اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اتنی جلدی دھلنے والی نہیں ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جائیں. پرسیپشن اس لیے بنی نا کہ وہ خلاف بولتے تھے, ہاں اب انہوں نے کہا جی میں خلاف نہیں بولوں گا, بولنا چھوڑ دیا. دیکھیں تو وہ ختم نہیں ہو جائے گی. نہیں وہ بڑا مشکل ہے یار. دیکھیں کسی دور میں جو مسلکی ہم نفرتیں دیکھتے تھے نا, کہ مطلب لوگ بہت ایکسٹریم پہ ہوتے تھے, اب تو الحمدللہ وہ نہیں ہے. سیاست میں وہ ایکسٹریم ہے اس وقت, بہت ایکسٹریم ہے اس وقت. اور لوگوں کی عمران خان سے محبت اور موجودہ سسٹم سے نفرت اس لیول کی ہے کہ اس میں بہت چیزیں جو ہے نا وہ عدم برداشت بڑا ہے, بہت ساری چیزیں. اب اس میں یہ ہے کہ اقرار بھائی دوبارہ سریام والا کام کریں, کلائمیٹ چینج پہ کام کریں, پلانٹیشن پہ کام کریں, 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اس پہ کام کریں. یقین کریں آج بھی لوگ ان کا ساتھ دیں گے, اب بھی لوگ ان کو سارا آنکھوں پہ بٹھائیں گے. دیکھیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, وہ نیک نیتی سے شروع کریں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اس میں ہم اقرار بھائی کے ساتھ ہیں. کلائمیٹ چینج پہ کام کریں, اسکول سے باہر جو بچے ہیں ان کو ان چیزوں پہ ویلفیئر کا کام کریں, سیاست نہ کریں. آپ کا یہ مشورہ مطلب ایجوکیٹ کریں, ایجوکیٹ اس چیز پہ نہ کریں کہ ایجوکیٹ اس چیز پہ کریں نا, اوور آل سسٹم کے خلاف لوگوں کو وہ کریں, ایجوکیٹ کریں. اقرار بھائی کو میں نے بھی یہی کہا تھا, آن ریکارڈ ہم گفتگو کر رہے تھے, 25 لوگ بیٹھے ہیں, کیمرے چل رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا جی آپ نے شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے. آپ خود کہتے ہیں پتہ نہیں یہ پی ٹی اے والے میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں, تو اس لیے پڑ گئے ہیں کہ آپ نے ٹارگٹ ہی شخصیات کو کیا ہے. اس میں سے زیادہ فوکس بھی آپ کو عمران خان پہ تھا, باقیوں پہ کم تھا. تو جب آپ سسٹم پہ بات کریں گے کہ سسٹم کی کیا خرابیاں, اویئرنیس پیدا کریں, شعور پیدا کریں, تھوڑا ٹائم لیں,
پھر آہستہ آہستہ آپ ڈائریکٹ ہی آ کے ٹارگیٹ کریں گے تو پھر تو آپ کو لوگ وہی کہیں گے جو پرسیپشن بن گئی ہوئی ہے. بالکل یہ بات ہم نے بھی ان سے کہی تھی. بالکل ایسی. تو خیر آگے چلتے ہیں. میں اقرار صاحب پہ بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی, آپ نے جواب بھی دے دیا, ان کو مشورے بھی اچھے دے دیے, اپنی محبت کا اظہار بھی ان سے کر لیا. تو ان کے بھی دل میرے پاس پڑے ہیں ڈی ایم میں, میرے بھی گئے ہوئے دل پڑے ہیں. اتنی محبت تھی تو پھر ضرورت نہیں ہے میرا خیال, صلح ہی ہونی چاہیے. نہیں, میں میری ان کے ساتھ جب بھی ملیں گے تو میں ان کے ہاتھ چوموں گا. وہ کہتے ہیں میرے آمنے سامنے بٹھائیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں اقرار بھائی, پھر ملاقات کرائے. دیکھیں میری بات سنیں, اقرار بھائی کو نا ایک بات سمجھنی چاہیے. اب دیکھیں نا انہوں نے شروع کر دیا کہ مباہلہ کریں میرے ساتھ. یار پلیز مباہلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ٹھیک ہے, امام حسن امام حسین اور اپنے اہل بیت کو بٹھا کے, مطلب وہ چیزیں جو دین میں بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے میری طرف سے ان کے لیے محبت. ٹھیک. صدیق بھائی فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ کل پوڈ کاسٹ کی ہے, تو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ان کے پھر بڑی چیزیں, آپ کو پتہ ہے اس کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. خیر ان کا جی میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے عمران خان کے پاس جیل میں کیا فیسلٹیز ہیں. انہوں نے کہا جی خان صاحب کو جیل کے اندر 6 کمرے ملے ہوئے ہیں, جم ملا ہوا ہے, خان صاحب کے پاس 2 شیف ہیں, خان صاحب وہاں دیسی مرغی کھاتے ہیں. اس طرح تو شہنشاہوں کی زندگی نہیں ہے جس طرح وہ جیل میں گزار رہے ہیں. کیا مشکل زندگی ہے, کیا جیل کاٹ رہے ہیں. تو ان کو میں نے کہا جی وہ جو ایک تصویر آئی تھی, وہ چھوٹا سا کمرہ ہے, ایک کولر لگا ہوا ہے, اسی کے اندر واش روم ہے, وہ یہ جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, یہ پی ٹی اے والے سب فراڈی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں اصل خبر بتا رہا ہوں. خان صاحب 6 کمروں کے ساتھ پورا وہاں پہ اس کو کوئی نام لے رہے تھے, اس کے اندر رہ رہے ہیں. آپ میں نے آپ کو اس لیے نہیں ٹوکا کہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں تھا, میں ان کی کسی بات پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ اس بات پہ دیکھیں, عمران خان جو جیل کاٹ رہا ہے نا, اس کے بدترین مخالف بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے بات مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم مان گئے. رانا ثناء صاحب نے بھی کہا سارے سر, یہ تو آپ کیمرے پہ سنتے ہیں نا, آف کیمرہ آپ ملے نا نون لیگ والوں سے پوچھیں, وہ مانتے ہیں. جو لوگ جیل کے اندر چیزیں وہ کرتے ہیں وہ باہر آ کے بتاتے ہیں کہ جی مان گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے فیاض الحسن چوہان صاحب کو چھوڑ دیں, ریلیونٹ ہیں بیچارے. کیا اس پر کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ 6 کمرے ملے ہیں, جھوٹ ہے خبر, سچ ہے جھوٹ ہے. اچھا چلیں, یہ جھوٹ بولا, دیکھیں ایک منٹ, یہ جھوٹ بولا کس نے بولا؟ سپریم کورٹ میں رپورٹ کس نے جمع کرائی؟ حکومت نے کرائی نا, تو جھوٹ وہی تھا, بس ختم. پھر حکومت نے جھوٹ بولا نا, پی ٹی آئی نے تو رپورٹ جمع نہیں کرائی, حکومت نے جمع کرائی نا, سسٹم نے جمع کرائی. تو وہ جھوٹے ہیں جنہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی. تو خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی ہے. دیکھیں یہ تو بنی گالا چلے جائیں, یہ سچ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کو یہ بات تو 2 بار کہی گئی ہے, 2-3 بار کہی گئی ہے کہ آپ اڈیالہ شفٹ ہو جائیں, آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں, آپ خاموش رہیں. 1 سال آپ مکمل طور پہ خاموش ہو جائیں, مریم نواز صاحبہ کی طرح آپ کا ٹویٹر خاموش رہے, آپ بیانات نہ دیں, اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. کچھ سی بی ایمز آپ کریں گے, کچھ ہم کریں گے, لیکن وہ نہیں مانے. خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں میں میرٹ پہ کیس چلائیں, اور میں عدالتوں سے بری ہو کے اور عدالتوں کے ذریعے باہر رہوں گا. اور سسٹم کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہے, اور سسٹم یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ جب بھی آئیں گے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے آئیں گے, اور پورے پاکستان کو یہ میسج جائے گا کہ آپ بات چیت کر کے ہمارے ساتھ آئیں. اچھا اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے, بات چیت اور ڈیل میں بھی فرق ہے. ایک یہ ہے کہ بات چیت ہو اور عمران خان اپنی شرائط کے اوپر آئیں باہر, ایک ہے کہ ڈیل کر کے آئیں. یہ ڈیل اور بات چیت میں بھی فرق ہے. اس وقت سسٹم جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ان کو سپورٹ ہے اور مین اس کی وجہ سے وہ بہت کمفرٹیبل ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے عمران خان سے بات چیت کرنے کی. ہاں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ حکومت اس سال گھر چلی جائے گی, مفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں, یہ اس حکومت کا آخری سال ہے, اس کی وجہ اکانومی اور اکانومی ہے, ہاں جی, سیکیورٹی ہے, اور ریجنل جو سچویشن ہے, بارڈرز کی جو سچویشن ہے, یہ ساری چیزیں جو, اور حکومت کی کارکردگی ہے, کرپشن, لوٹ مار. اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ سال حکومت ختم ہو جائے گی, خان صاحب آ جائیں گے, اس کے ساتھ رنگ تو نہیں دینا چاہیے اس کو. یہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جائے گی تو عمران خان آ جائے گا, یہ تو پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاسبل نہیں ہے, یہاں پہ کچھ بھی پاسبل ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر سسٹم جا رہا ہے تو اس کو جانے دینا ایک بار, تو باقی وہ کہتے ہیں آدھا کام تو ہمارا ہو جائے گا نا, کہ یہ تو جائے نا گھر. تو باتیں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں بہت زیادہ, اور مفتہ اسماعیل صاحب بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جا رہا ہے, اور شہباز شریف کا. آپ کو کیا لگتا ہے سسٹم جا رہا ہے؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کی ریزن یہ ہے کہ سسٹم تو 4 سال سے نہیں چل رہا, لیکن اب یہ بات درست ہے کہ چیزیں بالکل تیزی سے, جیسے وہ ہاتھ سے ریت نکل رہی ہوتی ہے نا, چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. آپ دیکھیں 2.5 کروڑ بچہ آپ کو اسکولوں سے باہر ہے, 86 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کے شکار ہیں, 59 لاکھ لوگ آپ کے
بے روزگار ہیں سرکاری فگرز کے مطابق. سرکاری فگرز کے مطابق آپ کی بے روزگاری تاریخ کی بلندترین سطح پر ہے, غربت تاریخ کی بلندترین سطح پر ہے, 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, 300 فیکٹریاں ٹیکسٹائل ملز آپ کی 4 سال میں بند ہو گئی ہیں, ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کا 66 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. تو ملک تو ایسے نہیں چل سکتا. پورے بجٹ کا 47% حصہ جو ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں جا رہا ہے. 8,000 ارب 8,000 ارب آپ کا جانا ہے سود کی ادائیگی میں. 2,200 ارب روپے آپ نے دینا ہے آئی پی پیز کو. 2,500 ارب پچھلے سال کی نسبت آپ نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے. 3,000 ارب ڈیفینس کو آپ نے 2,000 ارب جو ہے وہ آپ نے پیٹرولیم لیوی آپ نے اکٹھی کرنی ہے. 2,800 ارب روپیہ جو ہے, جن میں سے 1,200 ارب صوبوں نے اور وفاق نے دے دیا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے ڈیفینس کے لیے, اور 1,600-1,700 ارب روپیہ جو ہے جو اسد عمر صاحب نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں بتایا ہے, جو صوبے ٹیکس اکٹھا کریں گے اس میں سے 1,600 ارب وہ خرچ نہیں کریں گے. 2,800 ارب وفاق اور 4 صوبوں میں کم خرچ ہوگا اگلے ایک مالی سال میں. تو کس سے چلے گا سسٹم؟ بالکل ٹھیک ہے. اب ایک ریسنٹلی چیز چل رہی ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا. علیمہ خان صاحبہ نے ایک آپ کے بارے میں بیان دیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ دونوں بہنوں میں سے ایک کو اجازت مل گئی ملاقات کی, ایک کو نہیں ملی. تو صحافی نے سوال کیا ان سے, تو وہ کلپ بڑا وائرل ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی لگایا, باقی سارے نے لگایا, میں نے دیکھا وہ کہ جی وہ انہوں نے کہا جی صدیق جان کو کس نے یہ خبر دی, وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے, اور انہوں نے کہا ایجنسیز, ہاں میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا ایجنسیز کی پھیلائی ہوئی ہے. میں نے کہیں بھی نہیں کہا, کسی آپ نے یہ نہیں کہا؟ نہیں, میں نے کسی انٹرویو میں نہیں کہا کہ ایک بہن کو اجازت ملی ہے. یہ رضوان غلزی صاحب نے خبر دی, اور اب تو خبر کی تصدیق ہو گئی ہے. علیمہ خانم صاحب نے خود تصدیق کر دی اور کہا ہے کہ ایک بہن کو آفر ہوئی اور کہا گیا کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کو اپلیکیشن دیں تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. لیکن ان کا ایک بہن ملاقات نہیں کرے گی, اور عمران خان کو کا علاج کروائیں, تینوں بہنوں کی ملاقات ہو, ڈاکٹرز کی ملاقات ہو, ڈوکلا کی ملاقات ہو, پولیٹیکل لیڈرز کی, عدالت کے مطابق چیزیں ہوں, اپلیکیشن ہم نہیں دیں گی. تو اب تو انہوں نے رضوان غلزی صاحب کی خبر کی بھی تصدیق کر دی ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی کہیں گے اس پہ؟ ہاں, اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا صدیق بھائی, 3 چیزیں آپ نے بتانی ہیں. عمران خان صاحب کی 3 بڑی غلطیاں جیل میں بیٹھ کے جنہوں نے 3 بڑی غلطیاں کی ہوں ریسنٹ ٹائم میں, وہ کیا ہوں گی 3 غلطیاں؟ دیکھیں جیل میں بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی ایسی فیصلے کیے دیکھیں جیل میں, اس لیے عمران خان کی کسی چیز کو میں غلط نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن کا فلو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیل میں بیٹھے ہوئے, اور جو انفارمیشن ان کے پاس گئی ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل اور صحیح انفارمیشن گئی, کیونکہ جیل میں ایک بندہ پیغام لے کے گیا, انہیں کیا پتا یا ہمیں کیا پتا اس نے کیا پیغام. گنڈا پور کا انتخاب تو غلطی تھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان نے جو اویلیبل پلاٹ تھی اس میں سے انہیں بہتر لگی, انہوں نے اعتماد کیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے جس پہ اعتماد کیا ان میں سے موسٹلی لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا جب تک جیل میں تھے, ابھی کے ٹائم میں. جی مطلب ابھی بھی, ماضی میں بھی. پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے. چلیں آپ اوور آل 3 غلطیاں بتائیں. اوور آل عمران اقتدار میں تھے, ہاں اوور آل عمران خان کی جو 3 غلطیاں, ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو تنظیم اس طرح سے نہیں بنایا, ایک انسٹیٹیوشن نہیں پیدا کی, مطلب نہیں اس کو تنظیم کو جیسے آپ ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں, مطلب وہ نہیں ہے. دوسری عمران خان صاحب کی غلطی یہ ہے کہ وہ جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا, کچھ چیزوں کو انہوں نے, اور جذبات سے ڈیل کیا نہیں, انہوں نے مطلب ان کو کہا گیا کہ ہم کر لیں گے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں بہت ڈپینڈنٹ رہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر دور اقتدار میں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صدیق بھائی. آپ کے وقت کا آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. میں بس یہی درخواست کروں گا جو میں نے اقرار بھائی کے لیے بھی کہا تھا, اور سب کو یہی کہوں گا کہ پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج سے بہت ہی زیادہ متاثر ہے, بہت ہی زیادہ متاثر ہے. اور سب کو یہ کہوں گا کہ اپنا ایک مشن بنا لیں کہ آگے جو یہ پلانٹیشن کا ٹائم آئے گا, موسم آئے گا, تو سب لوگ یہ تہیہ کریں کہ اگر آپ فیملی کے جتنے ممبرز ہیں تو ہر فیملی ممبر کی طرف سے کم از کم جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے درخت لگائیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان بہت متاثر ہو رہا ہے اور آنے والا وقت بہت ہی خوفناک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوستوں بھی کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.